پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ گھر والوں کے یعنی بیوی کے حقوق جو ان کے شوہروں کے اوپر لازم ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج بھی تھوڑی سی اس موضوع کو لے کے آگے چلوں گا، اور پھر جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑھتا ہوا ایک کام ہے، جو خرابی ہے، وہ طلاق کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کارها منها خلقا راضی منها آخر، کوئی مسلمان شوہر کسی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، کہ بعض اوقات کوئی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ یعنی مثال لے لیں، بیوی خوبصورت نہیں اتنی، اب شادی ہو گئی تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو یہ رشتے ہیں، ازدواج ہیں، جوڑے جو ہیں، یہ آسمانوں پہ ہیں، یہ آسمانوں پہ یعنی مقدر میں لکھے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اب عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ بولیے راضی رہے۔ اب اس کو وہ پسند نہیں، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک عادت پسند نہیں تو دوسری بہت ساری عادتیں وہ اچھی ہوتی ہیں اس کی۔ مثال کے طور پہ اگرچہ وہ اتنی وہ دل کو نہیں بھاتی، لیکن اللہ اس کے بطن سے ایسی اولاد عطا فرما دیتا ہے کہ جو باپ کے لیے باعث راحت ہو، جو باپ کے لیے باعث نجات بنے، باپ کا نام روشن کرے، ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سمجھنے اور سمجھانے پر موقوف ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے کسی عادت کی وجہ سے نفرت نہ کرے، کہ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو دوسری ضرور پسند ہوگی، دوسری عادت اسے ضرور پسند ہوگی۔ تو یہ ہمارے یعنی آپ اپنے دوستوں کو لے لیں جس سے آپ بہت گہری دوستی کرتے ہیں، ان کو لے لیں آپ، کیا اس کی ساری عادتیں آپ کی عادت کے مطابق ہیں؟ بولیے نہیں، ساری عادتیں ہماری عادت کے مطابق تو نہیں میرے دوست کی۔ کوئی بہت گہرا دوست ہے، اس کی بھی عادتیں ساری کی ساری وہ نہیں ہوتی ایک جیسی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے کہ نہیں یار اس نے میرا خیال رکھا، مشکل وقت میں میرے کام آیا، اس سے بھی بندہ وہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ نبھا کرتا ہے، اپنی دوستی نبھاتا جاتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو لے لیں، بعض آپ کے رشتہ دار ایسے ہوں گے جن سے آپ کی یعنی طبیعت نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی آپ ان سے ملتے ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹے سے بھی نہیں باپ کی طبیعت ملتی، اکثر نہیں ملتی، لیکن باپ اپنے بیٹے سے نبھاتا ہے، بیٹا جو اچھا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے میں اپنے باپ سے نبھا کے رکھوں۔ جیسے سارے رشتے، کوئی بھی رشتہ ہو، رشتہ داروں کا ہو، وہ چچیرا ہو، وہ ماموں کی طرف سے ہو، دوست احباب کی طرف سے ہو، وہ کلاس فیلوز کی طرف سے ہو، جیسے سارے رشتے وہ ہماری کلہم 100% ہماری طبیعت کے مطابق نہیں، ایسے ہی جو بیوی ہوتی ہیں وہ بھی 100% آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جیسے آپ باقی رشتوں سے نبھا کرتے ہیں کہ میں ان سے پھر بھی نبھا کے رکھوں گا، میں پھر بھی اپنے دوست سے ملتا رہوں گا، اس سے میں دوستی نبھاؤں گا، تو میرے بھائی بیوی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نبھایا جائے، اس کی باتوں کو برداشت کیا جائے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کرتا ہے
اللہ رب العزت اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیوی کی باتیں بالکل ہوں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ جو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی اور سب سے اوپر والی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا اس سے پیدا کی گئی اور اس کے اندر خرابیاں ہوں گی، لیکن تمہارے لیے کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ ایسے ہی نبھانا ہے، اور تمہیں اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری ضرور پسند ہوگی۔ تو ہمیں ایسے بندہ سوچ کے رکھے، اپنے ذہن کو بنا کے رکھے، تو انشاءاللہ گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر سنیے گا، لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کی ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں بعید بات نہیں ہے، وہ آگے سے وہ ظاہری بات ہے، وہ بھی تو عورت ہے نا، اور عورت میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا وہ تو ہوتی ناقص العقل ہے، اس میں تو عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اب وہ آگے سے تو تکار کرے، بولی جا رہی، سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے، وہاں بندہ اپنی ایگو کو سامنے نہ لے کے آئے کہ بھئی میں مرد ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میرے آگے کیسے بولتی ہے۔ بندہ وہاں پہ اس وقت اپنی عقل سے کام لے، اور یہ خاموش ہے، یہ سوچ کر یہ تو ہے ہی، اس کو تو عقل کی کمی ہے، میں اس کے ساتھ کیا بحث، خاموش ہو جائے۔ اب خاموش ہو کے بعد میں یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، جب خاموش ہو جائیں گے نا، اب اسے کوئی جواب نہیں دیں گے، پھر جب آپ بعد میں اس گھر میں آئیں گے، چلے گئے گھر سے اندر آ گئے بعد میں، تو وہ عورت آپ سے معافی مانگے گی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بول بیٹھی آپ کے آگے، مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ ایسے اصلاح ہو جائے گی۔ کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو وہ حکایات سنائی تھی خواجہ ابوالحسن خرقانی کے حوالے سے، ان کی بیوی بڑا تیز بولتی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھی، ان کے بارے میں بھی سنایا تھا میں نے آپ کو حدیث پاک، کہ وہ بھی یعنی وہ تیز تھی، ان کی طبیعت تیزی تھی ان کی طبیعت میں، تو ہو جاتی۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے کہ جب بھی وہ میری بیوی ایسے کوئی ہوتی ہے نا، آگے سے باتیں کرنے لگتی ہے، تو کہتے میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اٹھ کے گھر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد، آدھے گھنٹے بعد، پون گھنٹے بعد، جب میں گھر واپس آتا ہوں تو وہ آگے سے نہیں جی تسی منو معاف کر دیو، میرے کو غلطی ہو گئی، میں آگے تھاڑے کے بول بیٹھی۔ سمجھانا بھی چاہیے عورت کو، یہ نہیں کہ سمجھانا نہیں چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، لیکن ایک اگر طبیعت بن گئی تو نبھا کرنا چاہیے۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اسے بہت اجر عطا فرماتا ہے، بہت اس کا ثواب ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہترین ہے، لڑائی بہتر نہیں ہے۔ کیا بہتر ہے؟ بولیے، صلح بہتر۔ اور صلح جب بندہ کوئی کرتا ہے نا، بھائی کے بھائی سے صلح ہو گئی، رشتہ دار کی رشتہ دار سے صلح ہوتی، کوئی نہ کوئی بندہ وہ تھوڑا سا عاجزی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہ یار چل، وہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے، نیتیں دنیا داری کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نیت بنا لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صلح کر رہا ہوں، تو قدم قدم پر اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صلح جب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ایک غالب ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی سنیے گا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یغلبن کریمن و یغلبہن لئیم، کہ جب مرد عورت کی، شوہر بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی طبیعت والی پر غالب آ جاتی ہیں۔ کس پر غالب آتی ہیں؟ جن شوہروں کی اچھی طبیعت ہوتی ہے۔ یہ حضور کا ارشاد میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی طبیعت والے شوہروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ کیسے غالب آ جاتی ہیں؟ وہ آگے سے بولے گی یہ کریم النفس ہے، اس کی طبیعت ہی بڑی اچھی، یہ کہتا ہے لڑائی اچھی نہیں ہے، یہ اگر ناقص العقل ہے، میں ناقص العقل تھوڑی ہوں، مجھے تو اللہ نے کامل عقل دی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اچھی جو ہوتی ہیں نا عورتیں، اچھے شوہروں پر غالب آ جاتی ہیں، اور آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور ان کے اوپر جو کمینے صفت لوگ ہوتے ہیں نا وہ غالب آ جاتے ہیں لڑائی میں۔ بندہ حضور نے اس کو یہ لئیم ان کا معنی کمینہ بھی ہے، یعنی جس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں یہ محبوب رکھتا ہوں۔ آگے حضور نے اپنی پسند بھی بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں، اچھی طبیعت والا رہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دیں
حضور فرماتے ہیں میں کریم رہوں، اچھی طبیعت والا رہوں، چاہے مغلوب رہوں، چاہے مغلوب رہوں، تو حضور فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک۔ پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کرنا یہ بہترین چیز ہے، جتنا بھی ہو سکے صلح کریں، ہاں ڈانٹ ڈپٹ کریں ایک حد کے اندر رہ کے، اس کو سمجھائیں بھئی یہ یہاں تم نے غلط کیا، یہاں تم نے، لیکن تو تکار جب شروع ہوتی ہے نا، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ اس وقت پھر بندہ ایسی غلطی بعض اوقات کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، پھر وہ جناب پھر بعد میں وہ گھر سنورتا نہیں ہے، نہیں، پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کو اپنے بچے بھی یاد آتے ہیں، یار میرا تو 3 سال کا بچہ ہے، میری تو 3 سال کی بیٹی ہے، میرا تو 6 سال کا بچہ ہے، کون سنبھالے گا؟ دادی سنبھالے گی؟ دادی سنبھالے گی کیا؟ دادی تو آپ کو سنبھال کے تھک چکی، اس کے اندر تو ہمت نہیں، وہ 4 پیسے سے خود نہیں اٹھ پاتی، وہ آپ کے بچوں کو سنبھالے گی؟ بہنیں سنبھالیں گی، بہنیں تو اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، وہ اپنے بھتیجوں کو سنبھالیں گی۔ پھر وہ او میں کیا کر بیٹھا، میں تو اس کو طلاق دے بیٹھا۔ پھر آتے ہیں جناب مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس، اور جی میں طلاق دے بیٹھا ہوں، کوئی حال نکالے۔ ابے کتنی دی ہیں؟ وہ جی 3 دے بیٹھا ہوں جی، غصہ اتنا آیا تھا 3 دے بیٹھا ہوں۔ اب جب 3 طلاقیں دے بیٹھا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار بیٹھا، اب وہ مفتی صاحب کیا اس کے پاؤں کو ٹھیک کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے، یہ خاموش رہنے میں، وہ جو ہے نا من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو یہ جو ہوتی ہے یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ آپ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، وہ اس کی بات ناگوار گزری، وہ کری جا رہی، اس کے طریقے ہیں، اس سے اپنا بستر الگ کریں، اس کو بھائی میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اس سے کلام چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں اس سے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوتی، جب تک وہ اپنی عادت درست نہیں، کلام چھوڑ دیں اس سے۔ یہ جو بحث جو ہوتی ہے نا، یہ پھر جو بعض اوقات معاملہ بہت خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر تمہارے لیے۔ تو اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری ماں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں، مومنوں کی مائیں ہیں نا، حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں نا الحمدللہ۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ سمجھ آئی بات کی؟ حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جو بیوی ہوگی نا جنت میں بھی یہی ملے گی۔ یہ سنیے گا، جنت میں ہاں ملے گی وہی، لیکن دل ہے نا یہ اللہ کے قابو میں، اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا یہ جو جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا بیویاں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ام سلمہ احسان کر گئیں پوری امت پر، جتنی بھی عورتیں سب کے اوپر احسان کر گئیں یہ سوال پوچھ کر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ جنت میں مسلمان بیبیاں حوروں سے بہت زیادہ حسین ہوں گی، بہت زیادہ حسین ہوگی۔ اب حور کتنی حسین ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اس کا حسن جو ہے وہ دنیا میں اس کی ایک جھلک آ جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب حوریں اس سے زیادہ بیوی خوبصورت ہو جائے گی، بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ تو اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا وَبِمَا ذَاكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں تو نہیں پڑھی ہوں گی، حوروں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، حوروں نے زکاتیں نہیں دی ہوں گی، حوروں نے شوہروں کی خدمت نہیں کی ہوگی، حوروں نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن جو مسلمان بیویاں وہ یہ سارے کام کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، زکاتیں بھی دیتی ہیں، شوہروں کی خدمت بھی کرتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، بچوں کو جننے کی تکلیف بھی اٹھاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں مسلمان عورتوں کو حوروں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔
اور بالکل پریشان ہونے کی حاجت نہیں کہ اتھے بھی وہی تو اتھے بھی وہی، انشاءاللہ وہ بہت طبیعت کے مطابق ہوں گی، جیسے بندہ چاہے گا ویسی ان کی طبیعت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ حسن سلوک کریں اپنی بیوی کے، اچھے طریقے کے ساتھ رہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی 2-3 احادیث مبارکہ سنائی تھی کہ حضور یہ اپنی زوجہ سے لاڈ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ لاڈ ہمارا معروف لفظ ہے نا، کسی کے اوپر جناب بیٹا بڑا لاڈ ہے، اس کو جناب وہ کھیلنے لے جانا، اس کو یہ کرنا، اس کے ساتھ جناب وہ مستیاں، یہ حضور اپنی بیوی لاڈ کیا کرتے تھے۔ وہ ہے نہیں کہ عائشہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا میں بھی وہاں سے پانی پیوں، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے نا، عائشہ بتا کہاں پہ تو نے، جہاں سے تو نے کھایا تھا میں بھی وہیں سے کھاؤں۔ وما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھی، تو حضور جو تھے میرے ساتھ تھے اور قافلہ حضور نے آگے بھیج دیا صحابہ کو، بھئی سارے آگے چلے جاؤ۔ جب تھوڑے فاصلے پہ چلے گئے نا سارے صحابہ، پیچھے کوئی نہیں رہا، تو حضور نے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ میرے ساتھ تم دوڑ لگاؤ گی، ریس لگاؤ گی میرے ساتھ؟ یہ جو دوڑ لگاتے ہیں بچے لگاتے ہیں نا آپس میں، کون تیز بھاگتا ہے؟ حضور نے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، ریس لگاؤ گی؟ اب یہ دیکھیے حضور کا مقام کیا ہے، حبیب خدا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، پوری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، جن کی وجہ سے دنیا کی یہ بزم سجائی گئی۔ حضور اپنی جو زوجہ ہیں، حضور اپنی بیوی اماں عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ، یعنی حضور نے کر کے بتایا بھی لاڈ کیا کرو ان سے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتے میں نے کہا کل لگائیں۔ اب اماں عائشہ صدیقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، اب دونوں دوڑ رہے ہیں، کیا بات ہے جی، دونوں دوڑ رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اب حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ میرا، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی میرا جسم جو وزنی نہیں تھا ہلکا تھا، تو میں حضور سے آگے نکل گئی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور نے آگے نکال دیا ہوگا، حضور سے آگے کون نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حضور نے آگے ان کو نکال دیا۔ اچھا خیر، پھر کیا ہوا، کہتے ہیں کہ بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد ہم پھر سفر میں تھے، تو حضور نے پھر صحابہ کو آگے بھیج دیا، قافلہ آگے بھیج دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ آج بھی ریس لگاؤ گی؟ کہا چلے۔ اب فرماتی میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑے، حضور اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ، حضور خود دوڑے، حضور نے ریس لگائی، حضور دوڑے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آگے ہو گئے۔ تو حضور نے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ ہم تو شوہر ہیں نا، بیوی کے اوپر حاکم ہے، یہ صفائی کیوں نہیں کی تو نے، یہ بستر کی چادر ایسے خراب کیوں ہو گئی تمہاری، یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں تو نے، یہ کھانے میں نہ، حاکم ہے نا بھائی، حکم جو چلانا ہے ہم نے، پھر وہ بات بات پہ وہ، حضور کا یہ عمل تھا، حضور خود کام کیا کرتے تھے اپنے گھر۔ سمجھ نہیں آتی یہ، ہمارا اپنا عمل ہم دیکھیں نا، میں اپنا عمل دیکھوں، آپ اپنا، ہمارا گھر میں عمل کیا ہے کہ بس اس کے اوپر ایک رو بھی جمانا ہے بس، کہ بھئی یہ میرے نیچے لگ گئی، اب نا اس کے ماں باپ کے سروں کے بال اب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ ہے نا کہ میں نے ایک باپ کو، یعنی اس نے اپنی بیٹی کسی کے ہاں بیاہی تھی، تو اس کی اپنے شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ تھوڑا سا اسے پوچھیں ہوئے اپنے داماد سے کہ بھئی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہتے میرے دوست ہیں ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا لے نا بندہ، اس کے اوپر لفظ داماد لکھ دے، وہ بھی اکڑ جاتا ہے۔ اس کی بیٹی میرے گھر میں، داماد کو باپ ہے تمہارا وہ، تو میں نے ان سے کہا آپ سختی سے تھوڑا پوچھیں بھئی آپ کی بیٹی کو کیوں مارا، اس نے کیوں ایسے اتنا تنگ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کو بیٹی دے دی نا اس کو اپنے سر کے بال دے دیے۔ یہ ہماری آج کل کا جو معاشرہ، انہوں نے اس جملے کے اندر ہمارے معاشرے کی انہوں نے عکاسی کی ہے کہ ہمارے سر کے بال اس کے پاؤں کے نیچے، اب وہ مرضی ہے اس کی، اس نے مار لیا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جا رہے تھے تو
ایک صحابی وہ اپنے ماتحت کو مار رہے تھے، صحابی مار رہے تھے ماتحت کو، بیوی بھی ماتحت ہے نا، بولیے ماں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، بالکل ہے، تو عورتیں ماتحت ہیں اپنے شوہروں کے نیچے، ماتحت ہیں، تو وہ صحابی مار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنا تو اس کے اوپر قادر ہے نا کہ تو اس کو اپنا ماتحت سمجھ کر مار رہا ہے، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ حقدار ہے، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ حقدار ہے، پھر وہ بھی جیسے تو مار ہے نا، ایسے پھر تمہارے اوپر بھی ایک حاکم ہے، تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کفا غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، غصہ آیا غصے کو روک لیا، تو حضور فرماتے کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، جو اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے غصے پر قابو پا لے۔ میرے بھائیو اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، بہت ساری باتیں ایسے وہ آتی ہیں، کیونکہ میری فیلڈ ہی یہ ہے کہ ہر بندہ آگے بتاتا ہے مفتی صاحب یہ معاملہ بن گیا، یہ معاملہ بن گیا، تو میرے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور گھر میں خود کام کاج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جو جوتا مبارک تھا حضور کا، نعلین مبارک، حضور اس کو خود گانٹ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر بھی کیا عاجزی ہوگی میرے بھائی؟ آج ہم اوئے جا میری جوتی پالش کر، ہیں جی، بیوی سے کہنا ہے نا جوتی پالش کر۔ اب یہ میں نہیں کہتا ان سے خدمت نہ کرو، وہ جتنی آپ کی خدمت کرے گی اس کے درجات میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ تھوڑا سا آپ کو بھی خوش کر دوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے اور روزہ رکھے، فرض نمازیں پڑھے، فرض فرائض ادا کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے۔ یہ شوہر کی خدمت کرنا بہت بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ مجھے، جہاں تک میرا حافظہ کام کرے، ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ عورت جب اپنے شوہر کی ٹانگوں کو دباتی ہے نا، یہ اپنی بیٹیوں سے کہیے گا، بیوی کو بھی کہہ دیں، بیٹیوں کو بھی بتائیے گا جن کی آپ نے شادی کر دی، بھئی اپنے شوہر کی ٹانگیں دبا کے سویا کر۔ تو ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا اگر بغیر کہے بیوی اپنے شوہر کی ٹانگوں کو دبائے، اللہ تعالیٰ 70 تولے سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 تولہ سونا کتنے کا بنے گا بھائی؟ بن جائے گا نا، 80-90 لاکھ کا تو بن گیا۔ اب کون 80-90 لاکھ روپے صدقہ کرے گا؟ کہ حضور نے فرمایا جو بغیر، یعنی شوہر نے کہا نہیں، بیوی کو پتہ لگ گیا آج میرا شوہر نامدار تھکا ہوا، آج میرا سرتاج تھکا ہوا، میں اس کو دباتی ہوں۔ اب اس کو وہ دبانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دبانا نہیں ہے، یہ ٹانگیں دبانا، اس کی ٹانگیں دبائے۔ حضور فرماتے بغیر کہے دبائے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا شوہر کہے بھی دبا دو، اب بیوی دباتی ہے تو وہ سونا جو تھا وہ چاندی میں کنورٹ ہوگا، 70 تولے چاندی جو ہے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی کم تھوڑی ہے، وہ بھی غالباً 2500-3000 ہزار کے لگ بھگ ہے تولہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب وہ حضور اپنی جوتی گانٹ رہے تھے، تو حضور کے پیشانی پر پسینہ، پانی کے جو پسینے قطرے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے حضور کو دیکھا نا تو وہ ایسے لگ رہے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ تو پھر حضور نے کہتی، حضور نے مجھے دیکھا تو میں جو حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور نے پیار سے دیکھ رہی تھی، حضور کتنے سونے لگ رہے ہیں۔ تو حضور نے پھر اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کی آقا آپ کی پیشانی پر کیا نور ہی نور ہے، کیا یہ قطرے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اما عائشہ صدیقہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا عائشہ جتنا تو نے میرا دل راضی کیا ہے اور کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ حضور نے کر کے دکھایا ہم سب کو، حضور نے کر کے دکھایا بھئی ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ لاڈ کیا کرو، ان سے پیار کرو۔
تو پھر تمہارا گھر وہ بکھرے گا نہیں، تمہارے بچوں کی بھی اچھی پرورش ہوگی۔ میاں بیوی جب لڑتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس کا برا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں کے اوپر۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے گا، اگر کسی کی بہت لڑائی ہوتی تھی نا، بہت جو میرا مشاہدہ ہے، کوئی ہو سکتا ہے شاذ و نادر کوئی ایسے کیس بھی ہو جو جن کی اولاد پھر اچھی ہو جائے، ہمارے مشاہدے میں تو یہ جس کی بچپن سے یعنی وہ نہیں بنتی تھی نا میاں بیوی کی، ان کے بچے پھر وہ جو بڑے ہوئے ہیں پھر وہ بگڑے ہی ہیں، ان کی اچھی وہ جو ماں باپ سے سیکھا وہی آگے کریں گے نا۔ اللہ ہمیں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، فاروق اعظم جو تھے طبیعت میں کافی جلال تھا نا آپ کے، بولیے، کافی جلال تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، تو وہ بڑے سخت مزاج ہونے کے باوجود وہ یہ فرماتے تھے کہ آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے۔ کس کی طرح؟ بچے کی طرح، جیسے بچے وہ کھیلتے ہیں نا، آدمی کو بھی کھیلنا چاہیے۔ فرمایا اس سے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے، یعنی دین کے حوالے سے بڑا وہ مرد ہو بالکل، لیکن گھر میں وہ درگزر کرے، اپنے معاملات کو سیدھا رکھے۔ اور سن لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل مند کو چاہیے گھر میں بچے کی طرح اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے۔ اب ہمارا یہ حال ہے، باہر نکلیں گے دوستوں کے ساتھ، وہاں کھیلیں گے کودیں گے گپ شپ لگائیں گے، یہی ہے نا، دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ، وہ ہنسی مذاق، وہ اس کو کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے، وہ کھیل کود رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہو گئے تو مجھ سے بڑا کوئی جابر نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی سخت نہیں ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ گھر میں، یعنی لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ گھر میں بچوں کی طرح رہے اور باہر مردوں کی طرح رہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے۔ سختی کریں آپ، یعنی بالکل، یعنی ان کو بالکل بھی نہیں کریں، لیکن حساب کے ساتھ۔ اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، سالن نہیں اچھا بنا، کپڑے نہیں کیے، یہ نہیں کیا، جوتا نہیں کیا، صفائی کہہ دیا کریں بار بار کہیں اس کو، نہیں کر رہی پھر کہہ دیں کوئی، لیکن بہت زیادہ اس پہ سٹینڈ لینے کی حاجت نہیں ہے، کر دے گی ایک دن انشاءاللہ۔ تو لیکن کن معاملات میں نماز نہیں پڑھتی وہاں پہ سختی کریں آپ، ٹھیک ہے نا جی؟ نماز نہیں پڑھتی وہاں پر بھی، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو قرآن نہیں پڑھتی وہاں اس کو تھوڑا زور دے کر کہیں کہ بھئی قرآن پڑھا کرو۔ اب جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، مجھے یہ بتائیے اس گھر میں کوئی شیطانی کوئی حملے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے بس قرآن کو نا، یہ معذرت کے ساتھ، اس کو ایک کیا میں کہوں کہ شو پیس ہے بس۔ شو پیس کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ شو پیس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھا سا پیس لیتا ہے، کوئی اچھا سا بیٹھک میں رکھ دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میں نے سجانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا لگ رہا ہے۔ بس قرآن پاک کو ہم نے ایک شو پیس، یعنی پتہ ہو بھی میں بھی مسلمان ہوں، میرے گھر میں بھی قرآن ہے، بس کھول کے دیکھنا یہ ہمارے مقدر میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ ہمارے یہ ہم نے کتنا قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں، کتنا۔ ہاں موبائل دیکھ لیں آپ، وہ موبائل پہ سارا دن لگی رہے گی بیوی بھی بچے بھی، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی چیز، تو کبھی کوئی چیز۔ تو آپ کے خیال میں سوشل میڈیا بہت اچھی چیزیں دکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں یہ سختی ان چیزوں کے اوپر کرے، ان چیزوں کے اوپر سختی کریں کہ جو شریعت سے، دین سے دور لے کے جاتی ہیں۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کا روزانہ تم نے سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، سورہ مزمل بھی پڑھنی ہے۔ یہ اپنی بیویوں کو اب آرڈر کریں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو روزانہ سورہ یاسین سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل شریف کہیں اپنی بیوی کو روزانہ پڑھا کریں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 7 منٹ، میکسیمم 10 منٹ بس۔ اور ساتھ میں کہا سورہ یاسین بھی پڑھو، سورہ مزمل بھی پڑھو۔
یہ بھی سورہ یاسین کی تو بہت ہی فضائل ہے نا، بندہ شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ان سے کہو یہ پڑھو، یہ روزانہ تمہارا وظیفہ ہے، اس کو کیا کرو۔ فجر کی نماز میں جب خود نماز پڑھنے آئے، اپنے بچوں کو اٹھا کے آئیں، اٹھو بھائی نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ آپ کی صبح اس سے ابتدا ہونی چاہیے۔ یقین جانیں آپ اپنی صبح اور اپنے بیوی بچوں کی صبح قرآن سے کر دیں، انشاءاللہ کبھی بھی یہ کوئی فساد اتنا نہیں برپا ہوگا کہ آپ کی زندگی بکھر جائے۔ سکون ہی سکون انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا، بشرطے کہ اپنی صبح جو ہے وہ آپ نماز سے اور قرآن سے کریں گے نا انشاءاللہ۔ پابند کریں اپنے گھر والوں کو، بھئی تم نے نمازیں بھی ساری پڑھنی ہے اور قرآن بھی تم نے سارا پڑھنا ہے۔ قرآن بھی پڑھو، سورہ یاسین شریف بھی پڑھو، سورہ مزمل شریف بھی صبح پڑھو، اور پھر 2 رکوع، صرف 2 رکوع، بس یہ روٹین بنا لیں اپنی، زیادہ بے شک نہ پڑھیں، صرف 2 رکوع بندہ یہ روزانہ پڑھ لے ترتیب کے ساتھ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میکسیمم 7-8 منٹ، 7 سے 8 منٹ 2 رکوع پڑھنے میں لگتے ہیں، 10 منٹ میں لگ جائیں گے۔ یعنی سورہ مزمل شریف، سورہ یاسین، سورہ مزمل اور 2 رکوع ملانے میں کل ملا کے 20 منٹ آپ قرآن پاک کو دے دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں، انشاءاللہ سارا دن خیر ہی خیر ہے، سارا دن خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فرشتے خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ دیکھیے اب قرآن پڑھا جائے گا تو کیا ہوگی؟ برکت۔ کیا نازل ہوگی؟ بولیے، رحمت نازل ہوگی، برکت نازل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اسی گھر میں گانے باجے بجے تو کیبل پہ جناب وہ گانے بج رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تو اب کس کا نزول ہوگا؟ شیطان کے اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بے برکتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے۔ اب دیکھ لیں ہماری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ اس بات کو پابند کریں اپنے، وہ خود بھی اور اپنے بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ بھی صبح جو کرنی ہے نا، وہ صبح نماز سے کرنی ہے اور قرآن سے کرنی ہے، بس کوئی اور کام نہیں ہے ہمیں۔ نماز اور قرآن۔ صبح کی جو مرد ہیں وہ مسجد میں آگے بڑھیں، اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو بھی مسجد میں ساتھ لے کے آئیں، ان کو بھی مسجد میں ساتھ لے کے آئیں، اور پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ جو درس قرآن ہوتا ہے وہ بھی سنیں، پھر خود بھی قرآن پڑھیں، آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے آپ کی جو اس سے پوچھیں بھی ہاں میں نے کہا تھا تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کو، سورہ مزمل شریف پڑھنے کو، پڑھی ہے کہ پڑھی؟ ہاں، اس کو شاباشی دو، شاباش تجھے آج میں وہ چیز کھلاؤں گا، شاباش تجھے آج میں پیس کھلا دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو نے بہت اچھا کام کیا، تجھے میں پیزا بھی کھلا دوں گا۔ شاباشی دی نا، اسے ذوق پیدا کرے، کیونکہ وہ بھی تو ناقص العقل ہے نا، ایسے لالچ سے آگے آئے گی نا۔ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی ماں کیا کیا کرتی تھی؟ بچہ نماز پڑھو، مصلی کے نیچے شکر ملے گی، یہ ترغیب ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو نے سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ مزمل پڑھی ہے، شاباش تو نے بہت اچھا کیا، تیری آج میں یہ خواہش پوری کروں گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کا معاملہ کریں، وہ پھر ناغہ نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ نہیں پڑھی؟ پڑھنی چاہیے تھی تجھے، دیکھ لو میں تجھے کہا تھا، تو میری بات نہیں مانتی نا، پڑھنی چاہیے تجھے، ایسے پیار کے ساتھ، یہاں بھی پیار کے ساتھ ہی ڈیل کریں تھوڑا سا اس کو۔ انشاءاللہ ہماری صبح جب نماز سے اور قرآن سے ہوگی نا، انشاءاللہ رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ آج یہ دیکھ لیں، صبح کی نماز میں ہماری مسجد میں تو الحمدللہ ایک ماحول ہے، یعنی یہ 5-7 صفیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ فجر میں۔ اب لیکن ہونی تو پورا محلہ کتنے افراد پہ مشتمل ہے؟ کتنے اس مسجد کے آس پاس گھر ہوں گے؟ کم از کم 2-3 ہزار تو ہوں گے۔ یہ حسین ٹاؤن ہے، ساتھ میں یہ محلہ ہے، پیچھے والا محلہ، اس مسجد کے ارد گرد کو 1500-2000 گھر تو ہوں گے۔ تو 1500-2000 مرد تو صبح مسجد میں ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، آواز کم آئی ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنی صبح کا آغاز نماز سے کرو، صبح کا آغاز قرآن سے کرو، اپنے بچوں کو پابند کرو، بھئی تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے،
بیوی کو بھی پابند کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ صبح کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے صبح کے وقت جو ہے وہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، صبح کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، وہ ہم سوئے ہوتے ہیں جی۔ وہی شیخاں والی عادت، معذرت کے ساتھ شیخوں سے بھی کوئی برا نہ مانے، سارے شیخ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، اب تو یعنی ایک عادت بن گئی نا ہماری، ساری رات جاگتے رہنا، 2 بج گئے 3 بج گئے، اور جب فجر کا وقت قریب آیا تو بھئی سو گئے، پھر اٹھنا ہم نے وہ 12-1 بجے اٹھ کے منہ ہاتھ دھویا۔ تو جناب یہ اللہ نے راتیں سونے کے لیے بنائی ہیں اور دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، یہ فطرت ہے۔ جب بندہ اس کے الٹ کرے گا نا برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ قطعاً نہ سمجھیے گا جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ برکت والا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ برکت والا وہ ہے جس کے دل کو سکون ہے۔ بہت سے امیر ایسے دیکھنے میں آئے، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، رات کو 3 گولیاں نیند کی کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی ان کو، وہ سکون میں ہے۔ سکون میں برکت وہ ہے کہ جب دل کو سکون ہو، دل مطمئن ہو، دل دین کی طرف لگا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیو یہ آپ سے جب ایسے کریں گے انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہوگا نا وہ انشاءاللہ وہ جنت ہی جنت ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس پہ اور بھی کافی ساری باتیں تھیں، اسی مضمون کو پھر اگلے جمعے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ طلاق کے حوالے سے میں بات کر ہی نہیں سکا، تو اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔